بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل میں بیٹھا کپتان کھلاڑیوں کی پلیسنگ بدل رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے حالات کے مطابق، اور ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے جو نئے لوگ میدان میں اتارے گئے ہیں، نئی ذمہ داریاں جو دی گئی ہیں، ان سے صاف نظر آتا ہے کہ مفاہمت نہیں، مزاحمت ہی ہے، اور مزاحمت کے حوالے سے ہی آگے بڑھا جائے گا۔ اب سزا جن کو دی گئی تھی اس کے بعد ان کو رہائیاں ملیں، ان میں ہیں میاں اکرم عثمان۔ ان کو صدر پی ٹی آئی لاہور مقرر کر دیا گیا ہے اور پارٹی کی تنظیم نو بھی کریں گے۔ یعنی تنظیم نو کا مطلب ہے کہ نئے لوگ، نئی ذمہ داریاں، اب ذرا اور طرح سے لاہور پنجاب کو دیکھا جائے گا۔ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب احمد چٹھا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صدر پاکستان تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز محمود کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب شیخ امتیاز محمود نے بھی اپنی جگہ بڑی کوششیں کی، قربانیاں سبھی کی ہوں گی پارٹی کے لیے، گرفتاریاں سب نے برداشت کی، لیکن اب میاں اکرم عثمان کو یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پارٹی کی تنظیم نو کا مطلب یہ ہے کہ اب نئے لوگوں کو عہدوں پر لایا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس سے کتنی تبدیلی آتی ہے، لیکن بہرحال لگ رہا ہے کہ جو لوگ باخبر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزاحمت ہے، اسی کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو یہ مفاہمتی لوگ آگے نہیں آ رہے، مزاحمتی لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اسی میں جناب وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور میں جلسے کا اعلان۔ اب پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ تھوڑا لیٹ کر دیا جائے، کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اب یہ بڑا امتحان ہے علی بن گنڈا پور کا۔ اس حوالے سے انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے، اور یہاں پر اس جلسے میں کافی سخت اعلانات ہونے والے ہیں، سخت پیغامات دیے جانے والے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اور پھر نظر آئے گا کہ آگے جو کچھ عمران خان نے کہا ہے اس پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا۔ تو اس جلسے میں وہ اعلانات ہوں گے جس پر شاید ابھی تک حکومت یا تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس طرح عمل نہیں کر رہے تھے، اب ان سے یہاں پر باقاعدہ اعلانات کروائے جائیں گے تاکہ وہ اس سے پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ میں خود جلسے کی میزبانی کروں گا، ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، گنڈا پور نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بانی چیئرمین کی ہدایت پر رواں ماہ کے آخر میں پشاور میں جلسہ کریں گے۔ جلسے کی تاریخ کا اعلان جلسے سے 5 روز قبل کیا جائے گا۔ ہم آزادی کی تحریک میں بانی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویڈیو پیغام میں علی بن گنڈا پور نے کہا، حقیقی آزادی، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے جلسہ ہوگا۔ بانی چیئرمین کی ہدایت ہے کہ سیلاب کو دیکھتے ہوئے جلسہ کریں۔ جلسے کی تاریخ کا اعلان 5 دن قبل کروں گا، اور میں خود جلسے کی میزبانی کروں گا۔ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں سب کو شرکت کرنی ہوگی۔ اس جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا یادگار جلسہ بنانا ہوگا۔ جلسے سے مخالفین اور پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی شروع کی گئی حقیقی آزادی کی جنگ کامیاب ہوگی۔ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ ایک جلسی نہیں کر پاتے، کارنر میٹنگ نہیں کر پاتے، وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ہی سارا کچھ کر سکتے ہیں، سرکاری خزانے کا بے درے استعمال کر کے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہاں زیر تاب ہوتے ہوئے بھی پھر ایک جلسے کا اعلان ہے۔ ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اس کا بلاک آؤٹ کرے گا، اس پر کوئی خبر نہیں ہوگی، لیکن سوشل میڈیا پر پھر ایکٹیویٹی نظر آئے گی، اس کی تیاری نظر آئیں گی، یہاں کے اعلانات ہوں گے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ ایک پارٹی مسلسل متحرک رہتی ہے۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ 3.5 سال سے ان کی جماعت زیر عتاب ہے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی ایک طرح سے، کیونکہ جب ان سے گورنمنٹ لینی تھی تبھی ان کی خلاف کام شروع ہو گئے تھے۔ اور جو لوگ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، جنہوں نے ساری تاریخ دیکھی ہے، پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا، اور آپ کے سامنے بھی ہے کہ کسی جماعت کا لیڈر اس طرح سے جیل میں ہو اور جماعت کو متحرک رکھے مسلسل، یعنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، شاید ہی کوئی دن ہوگا، کوئی ہفتہ ہوگا کہ کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا وہ بھی کمال ہے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے جلسوں کی اجازت نہیں ہے، ریلیز ہیں، فلیش ریلیز کا انہوں نے انداز نکالا، سوشل میڈیا پر جلسوں کا انہوں نے انداز نکال دیا۔ ابھی تو ڈیالہ کے باہر ہی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ تو مسلسل انہوں نے کارکنوں کو، لوگوں کو متحرک رکھا، اپنا پیغام کسی نہ کسی طرح پہنچاتے رہے، ملاقاتیں انہوں نے دی جا رہی اس کے باوجود۔ تو یہ پہلے کبھی کسی پارٹی میں یہ چیز نظر نہیں آئی، ورنہ سب تتر بتر ادھر ادھر ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی کارکن نہیں، کوئی لوگ نہیں، کسی بھی طرح سے کچھ نہیں۔ 10 سال یہ پاکستان پر ہمیشہ وقت آیا ہے پارٹیز پر، جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو کوئی نہ کوئی پارٹی اس میں زیر تاب رہی۔ وزیر داخلہ کا موبائل ڈیٹا لیک اور فروخت ہونے کا نوٹس۔ اب اس میں آپ دیکھیے کتنی خوفناک بات ہے کہ وفاقی وزراء، حکومتی شخصیات اور اعلیٰ افسران سمیت پاکستانیوں کا موبائل سمز ڈیٹا انٹرنیٹ پر لیک ہو گیا ہے۔ اس میں اہم شخصیات ہیں، خود کہا جا رہا ہے وزیر داخلہ بھی ہیں، اور پیسوں کے عوض، چند ہزار، شاید 5,000 روپیہ، اس کے عوض جی کسی کا بھی آپ ڈیٹا حاصل کر لیں۔ وزیر داخلہ سے ترجمان پی ٹی اے تک کا سم، شناختی کارڈ کی کاپی، بیرون ملک سفر کی تفصیلات دستیاب ہیں۔ پی ٹی اے کے ترجمان بھی اس میں شامل ہیں جی، کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت ہزاروں پاکستانیوں کا تمام ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق انٹرنیٹ پر موبائل سم مالک کا ایڈریس
کال ریکارڈ، شناختی کارڈ کی کاپی، بیرون ملک سفر کی تفصیلات، سب کچھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی وزراء، اہم حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران سمیت تمام پاکستانیوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے لے کر ترجمان پی ٹی اے تک ہر شخص کا ڈیٹا گوگل پر بیچے جانے کا انکشاف ہوا اور تمام ہی دستاویزات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ایک سال پہلے 12 اکتوبر کو توجہ دلانے کے باوجود ڈیٹا فروخت ہونے کا عمل جاری ہے، جبکہ پی ٹی اے، این سی سی آئی اے سمیت تمام ادارے ڈیٹا کی فروخت پر خاموش ہیں۔ پی ٹی اے کی جانب سے خبر پر موقف دیا گیا تھا کہ ایسی سائٹس بند کر دی گئی ہیں، تاہم ایک سال بعد بھی شہریوں کا ڈیٹا بیچے جانے کا عمل جاری ہے۔ انٹرنیٹ پر درجنوں ویب سائٹ شہریوں کا ڈیٹا معمولی پیسوں کے عوض بیچنے میں مصروف ہیں۔ موبائل کی لوکیشن 500 روپے، موبائل ڈیٹا ریکارڈ تفصیل 2000 روپے، غیر ملکی سفر کی تفصیل 5000 میں دستیاب ہے۔ ہر چیز کا ریٹ لگا ہوا ہے، اندازہ لگائیں۔ ذرائع کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کسی بھی شہری کا ڈیٹا چند پیسوں میں خرید کر شہریوں کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ عوام نے سوال کیا ہے کہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا؟ کون لگاتار ڈیٹا لیک کر رہا ہے؟ ایک سال پہلے ایکسپریس نیوز اس خبر پر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ پہلے بھی یہ ہوا تو اس پر بھی خبر جب سامنے آئی تو اس طرح ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ بہرحال وزیر داخلہ نے نوٹس لیا ہے، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو معاملے کی تحقیقات اور اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر این سی سی آئی اے نے کام شروع کیا، خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی جو ڈیٹا لیک کے معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی۔ ملوث عناصر کا تعین کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تحقیقاتی ٹیم 14 روز میں اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے، بڑا ہی یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ ملتان سے کوئی 100 کلومیٹر فاصلے پر پیر محل کا علاقہ 5 روز پہلے جب یہاں آیا تو پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور اب تحت نگاہ پانی ہے۔ کامران یوسف سینئر صحافی ہیں، یہ ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں اور اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ پورا ملتان ڈوب چکا اور آپ کی گڑیا ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہے۔ یامن مغل تحریک انصاف کے رہنما یہ بھی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ ملتان میں جلال پور والا میں مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں بستیاں زیر آب، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ملتان میں جلال پور والا میں مقامی بند ٹوٹنے سے ایمرجنسی نافذ کی گئی اور درجنوں بستیوں کا کہا جا رہا ہے جی زیر آب ہے، ایمرجنسی نافذ کرنی پڑ گئی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کہنا کہ ہم بے بس ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ خبروں کو یا معاملات کو اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ہر چیز دب جائے۔ جاپان کا دورہ کبھی نہ بھولیے گا۔ پھر یہ بات بھی کہ گجرات میں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے سارا پانی شہر کی طرف آیا، یہ بات ایکسپریس نیوز کی خبر میں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح چند دن پہلے جب صحافیوں نے، دیگر لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پانی آنے کا خطرہ ہے، ان علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ ہے، تو کہا کہ آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے مساجد میں اعلانات ہوئے اور اب یہ حالات ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کرنی پڑ گئی ہے اور درجنوں بستیاں زیر آب آ چکے ہیں۔ یہ حالات ہیں، یعنی وقت سے پہلے انتظامات نہیں کیے جاتے، عین وقت پر جا کر لوگ جی خالی کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بھارت میں اس وقت سیلابی صورتحال تھی جب جاپان کا دورہ ہونا تھا، جاپان کے دورے کے دوران پاکستان میں سیلاب آ چکا تھا، پھر بھی یہاں ہوش کے ناخن نہیں لیے گئے۔ پنجاب کے دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 6,09,669 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر بہاؤ 5,83,000 کیوسک ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے، اور یہ صورتحال اب بھی جاری ہے۔ ابھی بھی یہ ہے کہ بارشوں کی بھی پیش گوئی ہے کہ بارشیں بھی ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں سبزیاں اور پھل مہنگے، اسلام آباد کے بازاروں میں پیاز ٹماٹر نایاب ہو گیا۔ یہ جی خبریں آ رہی ہیں اور ابھی آثار آگے اور آنے ہیں، اثرات اور آنے ہیں، اور جو کہ بڑے خوفناک نظر آ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔